ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مرزا غالب نے کہا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ لیکن صاحب دل علماء نے، صاحب دل اہل علم نے فرمایا، نہیں غالب صاحب، آپ کا یہ کلام درست نہیں ہے، آپ یہ جو کچھ فرما رہی ہیں یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں لیکن درست نہیں ہیں، اس لیے کہ مومن کے لیے تو اس مقام پہ حاضری کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ جو اس مقام پہ نہیں جائے گا اس کے لیے اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، وہاں پہ حاضری نہ ہو۔ اس کے جواب میں ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑے عالم حکیم گزرے ہیں، حکیم اختر رحمہ اللہ تعالی، بڑے اللہ والے تھے، صاحب علم تھے، تو وہ غالب کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ غالب کہتے تھے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ کہتے تھے غالب صاحب، کعبے اسی منہ سے جاؤں گا، کعبے اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، کعبے اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، ایسے اپنی بگڑی بناؤں گا۔ کعبے اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، ایسی اپنی بگڑی بناؤں گا۔ یہ جو بگڑ گئی ہے، یہ جو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے سمندر میں اور دہکتے ہوئے شعلوں اور آگ میں گر گئے ہیں، اس سے بچنے کا، اس سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ ہم عام طور پہ محاورہ بولتے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے، تم کہتے ہو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں کہتا ہوں 100 نہیں کروڑ چوہے کھا کے حج کو چلی جائے تب بھی غنیمت ہے۔ 100 نہیں کروڑوں چوہے کھا کے چلی جائے تب بھی غنیمت ہے۔ زندگی کے کسی موقع پہ، کسی مرحلے پہ اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری نصیب فرما دے، غنیمت ہے۔ اس لیے ایسے جملوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ کوئی جملے علمی جملے نہیں ہیں، یہ محض محاورات بن گئے ہیں۔